پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے نفرت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ غلطی سے ایک مسلم آدمی کے آٹو میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار لکھنؤ کی سڑکوں پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو اپنے گھر جانا تھا۔ اچانک اس کو ایک آٹو نظر آیا، اس نے اس کو ہاتھ دیا اور اس کو رکوا لیا۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، کہاں جانا ہے؟ اس نے دیکھا کہ آٹو والے کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے۔ اس نے آٹو والے کو دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ تو مولوی ہے، اور اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ کہہ دوں کہ آپ جائیے، مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ لیکن اس کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے ادھر سے ہی کم گزرا کرتے تھے۔ اوپر سے گرمی سے برا حال تھا۔ اس لڑکی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسی لیے اسے آٹو میں بیٹھنا پڑا۔ لڑکی نے بولا کہ مجھے سول لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا، چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ رکشہ والا بولا کہ 200 روپے لوں گا۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے تو 300 روپے دے کر گئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی برے ہوتے ہیں، بہت لالچی ہوتے ہیں، ہوس کے مارے بھی ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن بہت تیز دھوپ اور گرمی اس کو زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور بولا کہ میڈم چلو 180 روپے دے دینا۔ لڑکی بولی، چلو ٹھیک ہے، لیکن میرا سامان سامنے رکھا ہے، وہ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ رکشہ والا بولا، آپ بیٹھ جائیے، میں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد رکشہ ڈرائیور نے لڑکی کا سامان رکشہ میں رکھا اور چل دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈرائیور بولا کہ میڈم، میں کچھ سن رہا تھا جو بیچ میں ہی رہ گیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو میں پورا سن لوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ٹیپ چلا لوں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، جی مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو والے نے اپنا سسٹم آن کیا، ایک مولوی کا بیان لگایا، اور یہ بیان تھا پردے کے بارے میں۔ اب اس کو یعنی اس لڑکی کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑ رہا تھا۔ لبرل اور ناستک کی محفل میں رہ کر اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ لڑکی کو بس یہ بتایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہے جس کا مقصد ہوس، لالچ، مال اور عورتوں کی جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مذہب اور دھرم کے نام پر بس پیسے کمانا ہی اس کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلمان رکشہ والے کے آٹو میں بیٹھی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مولوی کا بیان سن رہی ہے۔ اس بیان میں مولوی صاحب زور زور سے آواز میں گرج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ ایک عورت کے جسم کا مجسم ہے، اس کے چہرے سے لے کر ہر حصے، ہاتھ پیر تک ڈھک کر ہزاروں کے بیچ میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھیں تک گھماتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف لڑکی ہے، اسی لیے اللہ اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیا کرے، اس سے ان کی بہت ہی جلد پہچان ہو جایا کرے گی، پھر نہیں ستائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، اس کی پاک دامنی کی علامت ہے۔ پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن ایک بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت جیسی ہے جس پر ہر ایک مکھی آتی ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی گندگی نکالتی ہے۔ ہر ایک اس کو کھانے کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر نظر اس کو کھانے اور لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا کہ یہ الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہو، کیونکہ جب آفس سے آتی جاتی ہے تو ہر ایک لچے لفنگے کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اس کو گھورتی ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی مشکل کا حل بس یہی ہے۔ اتنے میں اس کی بتائی گلی میں اس کی آٹو پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے گھر کے سامنے آٹو جا کر رک چکا ہوتا ہے۔
लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरा सामान बाहर रख दो। उसके बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी कि माँ ज़रा भाई को नीचे भेज दीजिए, मेरे पास सामान ज़्यादा है जिसमें वज़न भी बहुत ज़्यादा है, उसे मैं नहीं उठाकर ला सकती हूँ। माँ ने कहा, बेटी तेरा भाई तो घर पर नहीं है। इस पर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो मैं ये सामान रख के आ जाता हूँ। लड़की सोच में पहले ही मुब्तला थी, शायद यह पैसों के लालच में कर रहा है। वो सोचने लगी, चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद यह जो पैसे मांगेगा मैं उसको दे दूंगी। लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उसका सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में लड़की ने 300 रुपये निकाले और देने लगी। इस पर ड्राइवर बोला, मैडम यह 300 रुपये किस बात के? लड़की बोली, एक ऑटो में मैं यहीं तक आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे, आपने तो मेरा सामान उठाया है, अगर उसके पैसे अलग से लेना चाहते हो तो मैं वो भी आपको अदा कर देती हूँ। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और रही आपका सामान उठाने की बात, तो हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों की हमेशा हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए मैं आपसे उसके पैसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि आप एक मौलवी है। तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और बोला, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की आंसू लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है यह देखना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए, उससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया था कि एक मजदूर को मेहनतनामा उसके पसीने से पहले ही अदा कर दो। इसीलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वह इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब गलत नहीं हो सकता है। आज के दौर में लोग इतना मगन हो चुके हैं कि लोग इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए फिर वह अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक मजहब है, किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलतफहमी बनी है तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं गलती नहीं नज़र आएगी। और आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम गलतियाँ बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो सिर्फ आप उसे इतना बोल देना कि क्या तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वह सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वाक़या पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।